قرآن میں یوں ارشاد ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں پر عذاب حق ہو چکا ہے، بہت سے لوگ، اس میں جانوروں کا ذکر نہیں ہے عذاب میں، اور عذاب کے سلسلے اور آپ کو یاد ہوگا کہ عذاب و ثواب کا تعلق اس مخلوق سے ہے جس کو عقل دی گئی ہے، کیونکہ خدا نے جب عقل کو پیدا کیا اور عقل سے خطاب فرمایا یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ کیا مطلب وہ ہے شعوری طور پر ہے۔ اسلام میں جو عمل بغیر عقل کے کام کرنے کا کوئی اجر و صلہ نہیں ملا کرتا، تو عذاب و ثواب کا تعلق انسانوں سے ہے، اس لیے جہاں دوسری مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسانوں کی عبادت کا ذکر آیا تھا، اسی مقام پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے عذاب حق ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے، یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو نجات ملے گی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ پتہ چلا کہ جن مجرمین سے دوزخ کے داروغے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس بنا پر یہاں گرفتار کیا گیا، تو وہ مختلف مواقع پر مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ سنتے نہیں تھے جس طرح کی سننا چاہیے تھا، اور جانتے نہیں تھے جیسا کہ جاننا تھا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے اور جانتے ہوتے تو آج کے دن ہم اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے۔ دیکھا آپ نے، ویسے بہت سے گناہ ہیں، بہت سی نافرمانیاں ہیں، لیکن کائنات میں اصول یہ ہے کہ بنیادی طور پر کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو جڑ اور بنیاد کا کام دیتی ہے، اور اسی میں سے بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ اور بنیادی وجہ یہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے تھے، لیکن کون سی عقل؟
عقل جو دین کی باتوں کو سننے کے نتیجے میں بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، پہلے نسمع ہے پھر نعقل، اگر ہم سنتے ہوتے اور جانتے ہوتے، یعنی اگر سنتے دین کی باتیں، علم کی باتیں، حقیقت کی باتیں، تو اس میں سے ہمارے پاس ایک دینی عقل پیدا ہو جاتی، اور آج ہماری حالت یہ نہیں ہوتی۔ چونکہ موضوع سخن عقل ہے اور وہ بالکل صحیح اور بجا طور پر ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ ہے، اس لیے اس آیت کا اطلاق، اس حکم کا اطلاق جو قرآن میں ہے ان پر ہوتا ہے جو اہل رضا ہیں۔ اور اگر کوئی یہ احساس رکھے، کوئی مومن، کہ ہم میں ایسی کون سی عقل ہے جس پر کہ ہم امید رکھیں، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ جہاں عقل کامل ہے اس سے وابستگی، اس کی دامنگیری، اس کو اپنانا، اس کی محبت، اس کی دوستی، یہ بڑی دانشمندی ہے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ خدا کی ہستی کے قائل ہیں تو یہ ایک عقل ہے، لیکن یہ بات آخری نہیں ہے۔ اور پھر زمانے کے دور کے پیغمبر کو ماننا یہ دوسری عقل ہے، اور پیغمبر کے برحق جانشین کو ماننا یہ تیسری عقل ہے جو کامل ہے۔ بحیثیت مجموعی اب انفرادی طور پر اس میں ترقی ہو سکتی ہے۔ خدا و رسول اور امام کو ماننے کے بعد ہر شخص بہت کچھ ترقی کر سکتا ہے، لیکن مقابلتاً یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی جماعت یا کوئی مذہب یا کوئی فرقہ رسول کے برحق جانشین کو مانتا ہے، جبکہ بہت سے دوسرے لوگ حقیقی جانشین کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ عقل ہے بحیثیت مجموعی سب کی طرف سے، لیکن انفرادی طور پر اس میں بہت ترقی ہو سکتی ہے، دنیا میں اور آخرت میں بے پایان ترقی ہو سکتی ہے۔ اس عقل جزوی کو، کہ قطرے کو سمندر بنانے کا طریقہ ہے کہ قطرے کو اس راہ پر ڈال دیا جائے جو سمندر کی طرف جاتی ہے، تو یہ قطرہ سمندر سے مل کر سمندر ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح عقلی جزوی کی کوئی بات نہیں ہے، اس عقلی جزوی کی صحیح معنوں میں پرورش کی جائے، اس اور دنیا میں یہ قانون ہے کہ ہر جز کل ہو سکتا ہے، اور خصوصاً انسان یعنی مومن۔ تو یہ ہے، اب اس سے کچھ آگے مقالہ پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ آپ مقالے کو سن رہے تھے اچھی طرح سے، اور آپ نے ایک دو دفعہ اس کو سرسری طور پر یا غور سے پڑھا بھی ہے۔ آج
قرآن کی روشنی میں یہ مقالہ پڑھا جا رہا ہے، تو آپ کے سامنے 3 باتیں آ گئی. ایک تو گواہی کو چھپانا، اور دوسرا مال کو چھپانا، اور تیسرا نقطہ ہے بخالت یعنی کنجوسی کرنا. اگر کوئی شخص روحانیت کی باتوں سے آگاہ ہے، باخبر ہے، اور روحانیت کی پختگی کے مقام کو پہنچا ہے، اب وہ کچا نہیں ہے، لیکن وہ اس گواہی کو چھپا رہا ہے، تو سنا آپ نے کہ یہ قرآن کا کیا اعتراض ہے گواہی کے چھپانے میں. اور یہ بھی سنا کہ مال کو چھپانے میں، خصوصاً ایسا مال جو دین کا مال ہے. دنیا کا مال ہر کسی کا ذاتی ہوا کرتا ہے، لیکن علم ایک ایسا مال ہے جو دینی نوعیت کا ہے، جس کو مذہب کے لیے اور اہل مذہب کے لیے خرچ کرنا ہے. مفید روحانی باتوں کو چھپانے میں بقالت بھی ہوتی ہے، گواہی کو چھپانا بھی ہوتا ہے، اور مال کو خرچ کیے بغیر بچانا بھی ہوتا ہے. یہ 3 باتیں ہو گئی. قرآن کی تعویل کے بارے میں سنا کہ نہ صرف 7 باطن ہیں قرآن کے، بلکہ 70 بواطن بھی ہیں. ایسے میں اگر خداوند کسی مومن کو تیار کرتا ہے، اس کو کچھ سکھاتا ہے، اس کو کچھ بتاتا ہے، تو اس کی کوئی غرض ہوتی ہے، اس سکھانے کی کوئی غرض ہوتی ہے، اس بتانے کا کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی منشا ہوتا ہے. وہ منشا یہ کہ خدا ایسی علم کی باتوں کو، روحانیت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہے. مقصد یہ ہے. تو یہاں پر ایک سوال درج ہے، اور وہ سوال آپ نے سنا، خیال کیا ہوگا کہ کسی نے تقریباً 20 برس پہلے یہ پوچھا تھا کہ آیا روحانیت کی باتیں ایک مومن دوسروں کو بتا سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا گیا. ایک تو یہ کہا گیا کہ اگر روحانیت کی باتیں ابھی کچی ہیں، یعنی مومن ابھی